موسیٰ اور نیک شخص کی کہانی۔ ایک دن بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیا کوئی ایسا ہے جس کا علم آپ سے زیادہ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے کلام کے لیے جانے اور مانے جاتے تھے۔ موسیٰ نے جواب دیا، دنیا میں مجھ سے زیادہ کسی کو علم نہیں۔ اس موقع پہ خدا موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کرنا چاہتے تھے۔ خدا نے موسیٰ کو ایک نیک شخص سے ملنے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فوری احساس ہو گیا کہ خدا ان سے خفا ہوا ہے۔ موسیٰ نے سفر کی تیاری شروع کی اور ایک لڑکے کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ 2 سمندروں کے ملاپ پہ موسیٰ کو ایک شخص دکھائی دیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ ہی وہ نیک شخص ہیں جس کے پاس مجھے بھیجا گیا ہے؟ جواب ملا، میں ہی وہ شخص ہوں۔ موسیٰ نے ان کے ساتھ سفر کرنے کی درخواست کی۔ اس شخص نے اجازت دی مگر کہا کہ موسیٰ زیادہ سوال نہ کریں اور جو چیز سمجھنے میں مشکل ہو وہ انہیں آخر میں سمجھا دی جائے گی۔ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حامی بھری اور نیک شخص کے ہمراہ ہو گئے۔ سب سے پہلے وہ ایک کشتی پہ سوار ہوئے۔ نیک شخص نے کچھ ہی دیر میں کشتی میں سوراخ کر کے ڈبا دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور وہ پوچھ پڑے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ان لوگوں نے تو کشتی دے کر ہماری مدد کی تھی۔ نیک شخص بولے، کیا تم نے سوال نہ پوچھنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ میں آئندہ صبر کروں گا۔ نیک شخص نے معذرت قبول کی اور سفر آگے بڑھا۔ وہ ایک گاؤں پہنچے جہاں نیک شخص نے ایک کھیلتے ہوئے بچے کو گلا دبا کے ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان کیوں لے لی؟ نیک شخص بولا، خدا کا علم تم سے برداشت نہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ معذرت کی اور ان کا سفر آگے چلا، حتیٰ کہ وہ ایک اور گاؤں پہنچے جہاں انہوں نے مقامی لوگوں سے کھانا مانگا۔ لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ وہاں انہیں ایک ٹوٹی دیوار ملی جس کی مرمت نیک شخص نے کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، آپ نے بنا اجرت کے مزدوری کیوں کی؟ نیک شخص بولا، اب ہمیں اپنے سفر جدا کرنے ہوئیں گے، مگر تمہارے سوالوں کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ جو کشتی ہم نے ڈبائی، وہاں کے بادشاہ نے تمام اچھی کشتیوں کو ضبط کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ ڈبانے سے ان غریب لوگوں کی کشتی بچ گئی۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ جس بچے کو ہلاک کیا وہ نیک ماں باپ کی اولاد تھا، مگر بڑے ہو کر اس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھانا تھا اور حق تلفی کرنی تھی۔ خدا نے ان کے لیے ایک نیک اولاد کا وعدہ رکھا ہے۔ أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة اور ٹوٹی ہوئی دیوار 2 یتیم بھائیوں کی تھی۔ ان کے باپ نے اپنی موت سے پہلے دیوار کے نیچے بچوں کے لیے خزانہ چھپا دیا تھا۔ اگر دیوار کی مرمت نہ کی جاتی تو خزانہ گاؤں والوں کے ہاتھ لگ جاتا۔ اے موسیٰ، اب ہمارے سفر جدا ہیں۔ میں نے جو بھی کیا وہ خدا کی رضا سے کیا۔ نیک شخص نے اپنی راہ اپنائی اور موسیٰ واپس اپنے علاقے کو لوٹ گئے۔
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا